نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيد نبي أحمد أرسله وبشرنا أرسله ووجد صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا حمدا كثيرا طيبا لله واحد القهار تعظيما تكريما لنبي أحمد المختار بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآلہ جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ ہر جزو کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ پڑھے باور سے بلند درود شرک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سعادت کے جلووں میں رحمت پروردگار آئی سعادت کے جلووں میں رحمت پروردگار آئی مسلمانوں کے گھر چل کر خدا کا لطف عام آیا حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن کریم میں ارشاد فرماتا پارا 2 رکوع 7 کے اندر میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر آپ پر روزے اس لیے فرض کیا گیا چونکہ ہم سے پہلے والوں پہ بھی روزہ فرض کیا گیا تھا اس وجہ سے کہ ہمیں پرہیزگاری ملے اے لوگوں یاد رکھنا روزہ فرض الہی ہے ہر مسلمان مرد و عورت عاقل بالغ پر رمضان شریف کے روزے فرض ہیں اور نماز معراج کی شب فرض ہوئی جبکہ روزے 10 شوال 2 ہجری کو فرض ہوئے تفسیر خازن بہار شریعت کے اندر میں اس کا حوالہ لکھا گیا ہے حضرات اسلام میں اکثر اعمال کے پیچھے کسی نہ کسی نیک بندے کی یاد موجود مقصود ہوتی ہے جیسے عرفات کے میدان میں حج کا فریضہ حضرت آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام کی یادگار ہے قربانی کا نیک عمل حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے اسی طریقے سے صفا مروہ کی سعی حضرت سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دونوں پہاڑیوں کے درمیان دوڑنے کی یاد کو باقی رکھتا ہے اسی طرح ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کے مہینے میں کچھ دن کھانے پینے سے پرہیز کرتے تھے یعنی ہمارے حضور سراپا نور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شریف میں بھوکے اور پیاسے رہنا پسند فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی روزے کے لیے ماہ رمضان شریف کو پسند فرما لیا اور پورے ماہ رمضان یعنی پورے مہینے میں رمضان شریف کے روزے ایمان والوں پر فرض کیے تاکہ میرے حبیب کونین صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد باقی رہے میرے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قائم رہے روزہ اہم سابقہ پر بھی فرض تھا حضرت آدم علیہ السلام ہر ماہ کی 13 14 15 کو روزہ رکھتے تھے اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام پورے سال روزہ رکھتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور 2 دن نہیں رکھتے تھے اے مسلمانوں یاد رکھنا روزے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے روزہ رکھنے کا سبب روزہ دار متقی پرہیزگار بن جاتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ یعنی پرہیزگار بننے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقی پرہیزگار بننے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے ہم پر فرض کیا بچے کو روزہ رکھنے کا حکم دو بچوں کو جلدی سے جلدی روزہ رکھنے کا حکم دو یعنی عادت ڈالو تاکہ جب بچہ بالغ ہو جائے تو اسے روزہ رکھنے میں دشواری نہ ہو اسی لیے فقہاء کرام فرماتے بچوں کی عمر جب 10 سال کی ہو جائے اس میں روزہ رکھنے کی طاقت و قوت ہو تو اسے ماہ رمضان شریف میں روزہ رکھوایا جائے اگر طاقت ہوتے ہوئے بچہ روزہ نہ رکھے تو مار کر روزہ رکھوایا جائے
چونکہ اگر روزہ رکھے گا ابھی سے عادت ہو جائے گی تو آگے چل کر کے وہ بچہ اچھے سے روزہ رکھ سکے گا اور اس کے اندر میں طاقت قوت باقی رہے گی تو اچھے سے روزہ رکھ سکے گا، ورنہ آج روزہ نہیں رکھے گا تو آگے چل کر کے وہ روزہ رکھنے اسے دشواری ہوگی۔ رمضان شریف کو پہچانو، ہمارے پیارے رسول مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بندوں کو معلوم ہو جاتا کہ رمضان شریف کی فضیلت برکت کیا چیز ہے تو میری امت تمنا کرتی پورا سال رمضان ہی ہوتا، بہتر رمضان ہی ہوتا تو بہتر تھا۔ یعنی ابن خزیمہ اور جلد نمبر 3 کے اندر میں، الترغیب جلد نمبر 2 کے اندر میں، کنز الاعمال جلد نمبر 8 کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بندے کو معلوم ہو جاتا کہ رمضان شریف کی فضیلت اور برکت کیا چیز ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ پورا سال رمضان ہی ہوتا تو بہتر تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول مقبول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان شریف کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف نظر کرم فرماتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی جانب نظر کرم فرمائے تو اسے کبھی عذاب نہیں دے گا، ہر دن 10 لاکھ گناہگار کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور جب 29ویں رات ہوتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے گئے ان کی تعداد کے برابر اس رات میں آزاد کرتا ہے۔ پھر جب عید الفطر کی رات آتی ہے تو فرشتے عید مناتے ہیں، یعنی خوشی کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے اور فرشتوں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے گروہ ملائکہ اس مزدور کو کیا بدلہ دیا جائے جس نے کام پورا کر لیا، تو فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو پورا اجر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں میں تم سب کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ بحوالہ الترغیب والترہیب کے اندر میں اس کا حوالہ لکھا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بناتا ہے کہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے جس نے بھی پورے رمضان کا روزہ رکھا میں نے سب کو بخش دیا۔ ہمارے سرکار محبوب پروردگار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام اگر میں اس بات کی گواہی دوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، 5 نمازیں پڑھوں، زکوٰۃ ادا کروں اور رمضان شریف کے روزہ رکھوں اور اس کی رات میں قیام کروں یعنی نماز تراویح پڑھوں تو میں کن لوگوں میں سے ہوں گا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم صدیقین اور شہداء میں ہو جاؤ گے۔ یعنی پورے رمضان کا روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، تراویح پڑھنا اور قیام کرنا کتنا بڑا مقام رکھتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم صدیقین اور شہداء میں گنے جاؤ گے، تمہیں جو مقام ملے گا صدیقین اور شہداء کا مقام ملے گا۔ حضرات آج ہم لوگ اس چیز کو بھلا بیٹھے ہیں، اللہ ماشاءاللہ ہر جگہ کی بات نہیں، لیکن مسلمان 90% نماز نہیں پڑھتے، 5 وقتہ 90% نماز نہیں پڑھتے، کہیں تو 99% نہیں پڑھتے، مسلمان کہیں تو 90% روزہ نہیں رکھتے، کہیں تو 99% نہیں رکھتے، اللہ ماشاءاللہ کہیں پڑھے لکھے محلات ہوتے ہیں، شہر سٹی ہوتے ہیں، وہاں کہیں 70-80% لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن دیکھو مسلمان پر نماز فرض ہے، نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ فرض ہے، روزہ نہیں رکھیں گے، زکوٰۃ جس پر واجب ہو جاتے وہ زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، اگر وہ صاحب نصاب ہے تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ ادا کرتے کچھ لوگ نہیں کرتے کہ مال میں کمی ہو جائے گا۔
پھر آفت ہم پر نہیں آئے گی تو کس پر آئے گی؟ مصیبت ہم پر نہیں آئے گی تو کس پر آئے گی؟ ہم نے مسجدیں بنائی ہے لیکن مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتے، تو بتاؤ کہ وہ مسجد ہمارے حق میں دعا کرے گی کہ بد دعا کرے گی؟ تو پھر مسجدیں ہماری ٹوٹی جا رہی ہے، مدرسے میں بچے پڑھنے نہیں آئیں گے تو مدرسہ ہمارے ٹوٹے جا رہے ہیں۔ اے لوگو ہوش کے ناخن لو اور سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ایمان والوں ہی کے اوپر یہ مصیبت اور پریشانی آزمائش کیوں ڈال رہا ہے؟ کچھ تو ریجن ہوگا، کچھ تو سبب ہوگا، کچھ تو وجوہات ہوگا۔ اے لوگو اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکات دو، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ، اور حج پورا کرو۔ لیکن ہم لوگ افسوس حج پورا کرنے کے لیے بھی کئی لوگ جاتے ہیں تو وہاں سیلفی لیتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، لوگوں بتاتے کہ ہاں ہم حج پر آئے، عمرے پر آئے ہیں۔ ہمارے اسلاف بزرگان دین تھے، ایک واقعہ تھے، شیخ سعدی شرازی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، غوث اعظم کا زمانہ تھا، دیکھا 2 بجے رات میں 12 بجے رات میں خانہ کعبہ کا حلقہ پکڑ کر کے بے دردی کے ساتھ رو رہے ہیں اور کہہ رہے اللہ اگر میری عبادت تیری بارگاہ میں مقبول نہ ہوئی، قیامت کے دن مجھے قبر سے اٹھانا تو اندھا کر کے اٹھانا۔ وہ غوث اعظم جنہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، وہ غوث اعظم جنہوں نے 40 سال تک جب ریاض و مجاہدات کیے تو گھاس پھوس کھا کر کے حلال رزق کھا کر کے غوث اعظم نے غوثیت کا مقام پایا اور اللہ تعالیٰ نے فردیت کا مقام عطا فرمایا، قطبیت کا مقام عطا فرمایا، غوثیت کا مقام عطا فرمایا۔ وہ غوث اعظم جو بچپن میں پڑھنے جا رہے ہیں، چور کے ڈاکو کے گروہ نے غوث اعظم کے دستے مبارک پر توبہ کیا اور سب کے سب نیک پرہیزگار اور اللہ والے ہو گئے۔ آج ہم لوگ کا کیا حال ہے؟ غوث اعظم فرما رہے ہیں اے اللہ اگر میری عبادت تیری بارگاہ میں مقبول نہ ہوئی تو قیامت کے دن قبر سے اٹھانا تو اندھا کر کے اٹھانا۔ آج ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں لیکن جنت میں جانے کی تمنا رکھتے ہیں اور خواہش رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، ہمارے علاوہ کوئی نہیں جائے گا۔ ذرا اسلاف بزرگان دین صحابہ تابعی تبع تابعی کی زندگی کا مطالعہ کرو کہ کیسی زندگی گزارے وہ ابو بکر صدیق جو کم بولتے تھے، منہ میں پتھر رکھتے اور کہتے من سکتا نجات، جو چپ رہا خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ وہ عمر فاروق زمین سے تنکا اٹھا کے کہتے کاش عمر ایک تنکا ہوتا، کاش عمر تم ماں کے شکم سے پیدا نہ لیا ہوتا، کاش عمر پیدا لینے سے پہلے مر گیا ہوتا۔ یہ ہے اسلاف اور بزرگان دین صحابہ کرام کی زندگی۔ آج ہماری زندگی بھی کیا ایسی گزر رہی ہے؟ نماز کا وقت ہوگا، مسجد کے سامنے سے گزر جائیں گے، پیشانی پر بل نہیں آئے گا کہ چلو خدا کی بارگاہ میں جھک لیا جائے۔ ماہ رمضان المبارک کا 11 مہینہ ہم لوگ بے باکی کے ساتھ کھاتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں۔ ایک مہینے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ برکت اور رحمت والا مہینہ عطا فرماتا ہے اور اس کو ہم نظر انداز کرتے ہیں۔ کیوں؟ رمضان شریف کا اگر 30 روزہ رکھ لیے
تو کہیں کمزور نہ ہو جائے، بیمار نہ پڑ جائے، صحت نہ ختم ہو جائے، جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تم روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے، تم روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ہمارے پیارے حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن واز فرمایا، اے لوگوں تمہارے پاس عظمت برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی شب قدر کی رات ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے اور اس کی رات میں قیام یعنی نماز تراویح تطوع یعنی سنت ہے، اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا، یعنی اس مہینے میں نیکی کا کام کرنے سے فرض کا ثواب ملتا ہے، یعنی فرض جیسا مقام ملتا ہے، یعنی ایسا ہے کہ جس نے اس مہینے میں فرض ادا کیا، اور اس مہینے میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ اور یہ مہینہ صبر کا ہے، صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ مہینہ مباحثات یعنی غم خواری اور بھلائی کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اس مہینے میں روزے دار کو افطار کرائے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، یعنی جو روزے دار کو افطار کراتا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے، بخش دیتا ہے، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جاتی ہے، یعنی دوزخ سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ روزہ افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کچھ کم ہو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، ہم میں سے ہر شخص اتنی قوت نہیں رکھتا کہ وہ روزہ افطار کرائے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ثواب ہر اس شخص کو دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کرائے، اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کھلایا اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے پلائے گا، کبھی وہ پیاسا نہیں ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ وہ مہینہ ہے اس کا اول پہلے دن سے لے کر 10 دن تک اللہ نے پہلے دن سے 10واں دن تک رحمت رکھا ہے، اور 10واں سے لے کر 20واں تک مغفرت کا رکھا ہے، اور آخری 10 دن جہنم سے آزادی کا رکھا ہے۔ جو اپنے غلام یعنی نوکر ملازم پر اس مہینے میں تخفیف کرے یعنی کام کم لے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرمائے گا۔ بحوالہ شعب الایمان للبہقی کے اندر میں بھی ہے، صحیح ابن خزیمہ کے اندر میں ہے، رمضان ابر رحمت ہے، کعبہ شریف اللہ تعالیٰ کا پیارا گھر مسلمانوں کو بلا کر دیتا ہے، جیسے کنواں اس کے پاس جائے تو پانی ملتا ہے، اور رمضان شریف ابر رحمت ہے، یعنی رمضان خود ہی آ کر برستا ہے اور سیراب کر دیتا ہے۔ کنواں کے پاس انسان جائے تب پانی ملے، لیکن رمضان کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے اس مہینے کو بندے تک پہنچاتا ہے اور ابر رحمت کا کرم فرماتا ہے، برکت کا کرم فرماتا ہے، نزول فرماتا ہے۔ رمضان شریف وہ برکت والا مہینہ ہے کہ اس کا دین ہو یا رات ہر وقت عبادت ہوتی ہے۔ روزہ عبادت، افطار عبادت، تراویح عبادت، پھر تراویح پڑھ کر سونا بھی عبادت،
کیونکہ سحری کے انتظار میں سویا اور سحری کھانا عبادت ہے، گویا رمضان شریف کا دن ہو یا رات، اس کی ہر ساتھ عبادت ہی عبادت ہے۔ تفسیر نبوی کے اندر میں لکھا رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے، ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہوتا ہے، اور جو شخص رمضان شریف میں مر جائے تو اس سے قبر میں سوال جواب نہ ہوگا۔ کتنا بڑا اللہ تبارک و تعالی ہم پر مہربان ہے، کرم فرماتا ہے۔ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ملے، ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ملے، اور جو شخص رمضان شریف میں مر جائے تو اس سے قبر میں سوال جواب نہ ہوگا، رمضان شریف کے کھانے پینے کا حساب تک نہیں ہوگا۔ اور دنوں میں کھانے پینے کا اللہ تعالی حساب لے سکتا ہے، لیکن رمضان شریف میں کھانے پینے کا کوئی حساب نہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت ابتدائے سال سے آئندہ سال تک رمضان شریف کے لیے سجائی جاتی ہے۔ جب رمضان شریف کا پہلا دن آتا ہے تو جنت کے پتوں سے عرش کے نیچے ایک ہوا حور العین پر چلتی ہے، اور وہ کہتی ہے، اے رب تعالیٰ تو اپنے بندوں میں سے ہمارے لیے ان کو شوہر بنا جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈک ہو اور ان کی آنکھیں ہم سے ٹھنڈک ہو۔ شعب الایمان للبہقی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 312-313 کے اندر میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی روزے دار پر کتنا مہربان ہے، لیکن لوگ سمجھتے نہیں، لوگ اس مقام کو جانتے نہیں۔ ہمارے آقا مولا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین سرکش جن قید کر دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور منادی پکارتے ہیں، اے خیر یعنی بھلائی کے چاہنے والے متوجہ ہو، اے شر کے طلبگار، بعض راہ اور کچھ لوگ جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ یہ ہر رات رمضان المبارک میں ہوتا ہے۔ منادی ندا دیتے ہیں، آواز لگاتے ہیں۔ حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ رمضان شریف میں شیاطین سرکش جن کو قید کر دیا جاتا، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے، اور ان میں سے جو دروازہ سے چاہے وہ داخل ہو سکتا ہے، دروازہ بند نہیں کیا جاتا ہے۔ منادی پکارتا ہے، اے خیر بھلائی کے چاہنے والے متوجہ ہو، اے شر کے طلبگار بازرا، یعنی اے شریر انسان، اے ظالم بازرا، اور کچھ لوگ جہنم سے آزادی کیے جاتے ہیں، اور یہ ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کو خصوصیت فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام قیدیوں کو آزاد فرما دیتے، اور ہر سائل مانگنے والے کو عطا فرماتے۔ اے ایمان والو، رمضان شریف میں ہمارے نبی قاسم نعمت دولت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تمام قیدیوں کو آزاد فرما دیتے تھے۔ تو ہم بھی آج نہ جانے کتنے غم اور علم اور مصیبت بیماری کے قیدی بنے ہوئے ہیں، دشمنوں کے نرغے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آؤ اپنے مختار نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس مہینے مبارک رمضان شریف میں عرض کرے کہ آقا کل قیدیوں کو آپ نے آزاد کیا تھا، ہم بھی زمانے کے ستم کے قیدی بن چکے ہیں، ایک نگاہ کرم ڈال دیجئے اور قید غم سے آزاد فرما دیجئے، قید غم سے آزاد فرما دیجئے، یقیناً کرم ہوگا اور آزادی نصیب
ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگتے تھے اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگنے والوں کو عطا فرما دیتے تھے. پتا چلا معلوم ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا صحابہ کرام کی سنت ہے اور نبی سے مانگنے کو شرک بدعت کہنا بے ایمان وہابی دیوبندی کی گندی طبیعت ہے. اسی لیے ہم ایمان والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اپنے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگتے ہیں. ہم مانگتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ کے دین عطا سے ہمارے نبی دیتے بھی ہیں اور دیتے رہیں گے. خوب سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے فرمایا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. ارے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. قیامت میں رمضان اور قرآن روزے دار کی شفاعت کریں گے. رمضان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہے گا یا اللہ تعالیٰ میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے روکا رکھا تھا. قرآن عرض کرے گا یا اللہ یا رب کائنات یا رب قدیر میں اسے رات میں تلاوت قرآن یعنی تراویح کے ذریعے سونے سے روکے رکھا تھا. اللہ تعالیٰ رمضان اور قرآن کی شفاعت قبول کرے گا اور روزے داروں کو بخش کر جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا اور جنت میں وہ جگہ عطا فرمائے گا. مسند احمد ابن حنبل جلد نمبر 2 کے اندر میں صفحہ نمبر 586 تفسیر نعیمی کے اندر میں یہ حوالہ لکھا گیا. حضرات اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر کتنا بڑا احسان فرمایا کہ قرآن شفاعت کریں گے. رمضان المبارک اس روزے دار کی کل بروز قیامت شفاعت کریں گے. اور اس کا حوالہ مسند امام احمد ابن حنبل کے حوالے سے اس حدیث پاک کو نقل کیا گیا ہے. ہمیں چاہیے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے, فرما برداری کرے, احکام کی پابندی کرے. ہمارے پیارے رسول مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 658, مسلم شریف جلد اول صفحہ نمبر 259, سنن ابو داؤد جلد اول صفحہ نمبر 194 کے اندر میں ہے, جس کا مفہوم آپ تک پہنچا رہا ہوں. جو شخص ایمان اور اخلاص سے رمضان کے روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ کو بخش دیتا ہے اور جمعہ کی ہر ساتھ میں 10 لاکھ کی بخشش. ہمارے پیارے نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ رمضان میں ہر دن افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار کو جہنم سے عذاب فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا. اور جمعہ مبارک کی رات شروع ہونے سے لے کر جمعہ کا پورا دن سورج ڈوبنے تک ہر ساتھ میں 10 لاکھ گناہگار کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو جہنم کے عذاب کے مستحق ہو چکے تھے. اور جب رمضان شریف کا آخری دن آتا ہے تو پہلی رمضان سے اب تک جتنے بخشے گئے ہیں اس کی مقدار کے برابر اس آخری ایک دن میں بخش دیے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے, کتنا بڑا احسان عظیم ہے. یہ بندہ کب سوچے گا سمجھے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے محبت فرماتا ہے, ہم پر کرم فرماتا ہے, لیکن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحیمی کریمی کو سمجھ نہیں سکتے. حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ روزے دار اور دوزخ کے درمیان 100 برس کی دوری ہوگی. اور حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت انس یعنی معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے جو شخص غیر رمضان میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں روزہ رکھے
تو تیز گھوڑے کی رفتار سے 100 برس کے فاصلے پر دوزخ سے دور ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ روزے دار اور جہنم کے درمیان اللہ تعالیٰ اتنی بڑی خندق کر دے گا، اتنی بڑی خندق کر دے گا کہ جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ مسلم شریف جلد اول، ترمذی شریف جلد اول کے اندر میں یہ حدیث پاک، اور ابن ماجہ طبرانی اوسط کے اندر میں بھی یہ حدیث پاک نقل کی گئی ہے۔ اے ایمان والو، روزے دار سے اللہ تعالیٰ بڑی محبت فرماتا ہے، اور روزے دار پر کوئی عذاب ہو اللہ تعالیٰ کو ہرگز گوارا نہیں۔ اسی لیے تو جہنم کو اپنے روزے دار بندے سے اتنا دور رکھتا ہے جتنا فاصلہ آسمان اور زمین کے بیچ ہے۔ مگر روزے دار مومن سنی مسلمان ہونا ضروری ہے۔ روزے دار مومن سنی مسلمان ہو، ورنہ یہودی، عیسائی، شیعہ، وہابی، دیوبندی بھی روزہ رکھتے ہیں، ان لوگوں کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ وما علینا الا البلاغ، توبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔